بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو اس کو دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ پیغمبر کریم نے آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں گھر والوں کو دیکھا کہ وہ رو رہے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بد دعا نہ کرنا، کوئی بھی بد دعا نہ کرنا، کیونکہ جب بھی کوئی تم دعا یا بد دعا کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اس ابو سلمہ کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ اسی کے جان نشینوں میں سے، وارثوں میں سے کوئی اچھا جان نشین مقرر فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کے قبر کو کشادہ فرما اور اس کے قبر میں روشنی نازل فرما۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جس کا بھی میت ہو جائے جس گھر کے اندر تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے پاس جا کر کے ان کو تسلی دینی چاہیے، اور میت کو مرنے کے ٹائم پر اگر اس کے اعضاء سیدھے نہیں ہیں تو ان کو سیدھا کر دو۔ کبھی آدمی ٹیڑھا سویا ہوتا ہے، کروٹ پہ سویا ہوتا ہے، ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں یا گھٹنے اوپر ہوتے ہیں یا ایک ٹانگ اوپر نیچے، تو ان کو سیدھا کر کے سلا دو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم جام ہو جاتا ہے۔ جب جام ہو گیا تو پھر اس کو ادھر ادھر حرکت دینا مشکل ہوتی ہے۔ اگر منہ کھلا ہو تو منہ بند کر دو، آنکھیں کھلی ہوں آنکھیں بند کر دو، اگر گردن ٹیڑھا ہو تو گردن کو سیدھا کر دو۔ یہ گھر والوں کے اوپر لازم ہے۔ اور مرنے کے ٹائم پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے، بیوی، بھائی سارے رو رہے ہوتے ہیں، روتے روتے کبھی کبھار گندے الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں، یا اللہ ابو کو نہ مارتا، مجھے مار دیتا، میری زندگی ابو کو دے دیتا۔ ابھی اس طرح کے الفاظ کہنے کے اندر اپنی موت کی دعا آ گئی نا، یا اللہ مجھے مار دے۔ تو اس طرح کے گندے الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا اللہ ابو کی زندگی تو، ابو کی ابھی عمر تو ایسی نہیں تھی کہ تو نے ہم سے چھین لیا۔ اس طرح کی عورتیں بہت زیادہ جملے بولتی رہتی ہیں، تو کوئی بھی گندا جملہ، کوئی بھی بھاری جملہ، کوئی جس کی معنی خراب ہوتی ہے ایسا جملہ کبھی بھی نہ بولیں۔ اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے 5 دعائیں کی۔ پہلے نمبر پر یہ دعا کی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، دوسری یہ دعا کی کہ اللہ اس کے درجات بلند کر دے، تیسرے نمبر پر یہ دعا کی کہ اللہ اسی کے وارثوں میں اچھا جانشین اس کا مقرر فرما، جو اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے، اس کے معاملات کو سنبھالتا بھی رہے۔ چوتھی دعا پیغمبر کریم نے یہ کی کہ اللہ اس کے قبر کو کشادہ کر دے۔ پانچویں دعا یہ کی کہ اللہ اس کے قبر میں روشنی عطا فرما، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ آپ بھی سبق کے طور پر اچھی طرح سے یاد کر لیں، جو بھی میت ہو جائے تو اس کو یہ 5 دعائیں دیا کرو۔ لوگوں کے سامنے دو کہ وہ سنیں تو بھی ٹھیک ہے، آہستہ سے دعائیں دو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ 5 دعائیں اچھی طرح سے یاد کر لیں، ایک دوسرے کو سناؤ گے، گھر والوں کو جا کر کے سناؤ گے تو اچھی طرح یاد ہو جائیں گی۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے 1، اس کے درجات بلند کر دے 2، اس کے وارثوں میں اچھا جانشین مقرر کر دے 3، اے اللہ اسی کے قبر کو روشن، اس کے قبر کو کشادہ کر دے 4، اس کے قبر کو روشن کر دے 5۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی اور اچھے اعمال پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔